بسم اللہ الرحمن الرحیم ويستحب في صلاة الفجر الإسفار بها عندما في الأزمنة كلها إلا في صلاة الفجر يوم النحر. اس سے پہلے مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نمازوں کا کل وقت کتنا ہے، نمازوں کا کل وقت کتنا ہے، اول تا آخر۔ درمیان میں ایک فائدہ بیان ہوا تھا کہ وہ لوگ جو نماز کا وقت نہیں پاتے ان کے لیے کیا حکم ہے۔ جو ساری بانس پڑی تھی اس میں راج قول کیا آپ نے سمجھا تھا؟ ان پر نماز پڑھنی واجب نہیں، فرض نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے ان پر۔ راج قول یہ تھا، چار بزرگوں کا قول، پھر ابن حبان کا اعتراض، پھر علامہ حلبی نے اس کا جواب دیا تھا۔ جی سب سے بڑا مقیس لے کون تھا؟ حدیث شریف کون سی؟ جو کہ دجال کے بارے میں ہے، اس کا جواب دیا تھا کہ اس کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ یہ اس زمانے کے ساتھ خاص ہے، اس پر اوروں کو قیاس نہیں کر سکتے۔ یہاں سے مسئلہ شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کل وقت ہے 5 نمازوں کے، ان کے اندر مستحب وقت کتنا ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھیں تو ثواب زیادہ ہے، اس سے مؤخر کر دیں یا اس سے پہلے کریں تو ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے کیا بیان ہو رہا ہے؟ کل وقت میں سے، کل وقت میں سے جو وقت مستحب کتنا وقت ہے؟ 5 نمازوں کے کل وقتوں میں سے کل وقتوں میں سے مستحب وقت کون سا ہے؟ کتنا ہے؟ مستحب وقت کتنا کون سا نہیں، 5 وقتوں میں مستحب وقت کتنا ہے۔ جو کل وقت پیچھے بیان ہوا ہے نا، اس کل میں سے مستحب کتنا ہے اور غیر مستحب کتنا ہے، مکروہ کتنا ہے۔ اور مستحب ہے فجر کی نماز میں اسفار، خوب سفید کر کے پڑھنا، خوب سفید کر کے پڑھنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لہذا اسفار سے پہلے پڑھنا جائز ہے، احناف کے نزدیک مستحب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اسفار سے پہلے پڑھنا یہ جائز ہے، صبح صادق کے بعد اسفار سے پہلے پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن احناف کے نزدیک مستحب نہیں۔ یہ گل پکانی ہے۔ تو مستحب ہے صبح کی نماز میں اسفار بہا یعنی بالصلاۃ۔ کس طرح؟ اس کی تصویر بائیں طور کے نماز پڑھے، نور کے ظہور کے وقت میں ظلمت کے منکشف ہونے کے، ظلمت اور غلس، یہ غلس کا معنی بھی اندھیرا ہوتا ہے، غلس کا معنی اندھیرا ہوتا ہے۔ صبح صادق کے بعد، صبح صادق کے بعد سفیدی ہونے تک جو اندھیرا ہوتا ہے، اس خاص اندھیرے کو غلس کہتے ہیں۔ جس طرح غروب آفتاب کے بعد کا نام ہے شفق، اسی طرح اس کا نام کیا ہے؟ غلس۔ کون سا اندھیرا؟ صبح صادق کے بعد اور سفیدی تک جو اندھیرا ہوتا ہے، اس کو غلس کہتے ہیں۔ تو غلس اور ظلمت کے منکشف ہونے کے وقت نماز پڑھنی، گل سمجھیے۔ کس طرح؟ اس حیثیت کے ساتھ سفیدی ہو جائے کہ تیر پھینکنے والا اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لے، یہ ہے اس کی تصویر۔ تیر پھینکنے والا اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لے، باہر کھلو کے تیر مارے نا تو انہوں نظر آوے بے او ڈگیا ہے، اتنی سفیدی ہو جائے، اے اسفار ہے، اے اس دا معیار ہے کہ تیر پھینک نظر بھی ٹھیک ہو، اس کی اکھاں تے پٹی بدی بھی نہ ہوئے تے 20 نمبر دی اینک بھی نہ لائی ہوئے، نظر ٹھیک ہوئے تے یا انہیں اینک لائی ہوئے تے تیر ڈگنے دی جگہ
تے او جڑا نا جی جڑا زور نال تیر ماردے سن عام طور تے کافی فٹ دور جا کے ڈگدا ہے تے تیر ڈگنے دی جگہ انہوں دس پوے. اے کی ہے؟ اسفار. اس وقت صبح دی نماز شروع کرنی کی کرنی اس وقت صبح دی نماز شروع کرنے مستحب ہے. یہ اندنا ہے، یہ اندنا ہے. اچھا جی اندما نہ کرو تو پھر دلیل ساری. اور مستحب ہے فجر کی نماز میں اسفار بالصلاۃ اندنا. یہ ہن اسفار کی شے وے اندی شاہ جی بزرگاں نے تصویر بیان کر دیتی ہے جی، بالکل سمجھا دیتی ہے جی. اور مستحب ہے فجر کی نماز میں اسفار بالصلاۃ عندنا. اور مستحب ہے فجر کی نماز میں اسفار بالصلاۃ عندنا. مسئلہ سمجھون خلاف ہے واسطے ائمہ ثلاثہ کے، ان کے نزدیک غلس میں صبح کی نماز پڑھنا مستحب ہے. کیا کہ شاہ جی؟ احناف کے نزدیک میں کہہ رہا ائمہ ثلاثہ تے تسی کمال ہے جی. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک غلس میں صبح کی نماز پڑھنا مستحب ہے. احناف کے نزدیک احناف کے نزدیک اسفار میں صبح کی نماز پڑھنا مستحب ہے. احناف کے دلائل کیا ہیں؟ رسول اسفار کا معنی آ چکا ہے جی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پہلی دلیل اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. اسفار کرو فجر کے ساتھ کیونکہ یہ اسفار اعظم ہے اجر کے لیے، کہ اسفار کر کے پڑھو تو اجر زیادہ ہے. یہ حدیث ہے جی. اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. یہ پہلی حدیث ہے کس پر؟ اسفار پر. امر کا صیغہ ہے کون؟ اسفروا. فرضیت ثابت نہ بھی ہو تو کم از کم سنت تو ثابت ہوتی ہے نا، تو مستحب کہہ رہے ہیں نا. کس وقت پڑھنا کیا ہے؟ تو وہ تو ثابت ہے کہ نہیں عمر سے. رواہ ترمذی وقال حدیث حسن. بات سمجھیے جی. تحاوی شریف کے اندر یوں لفظ ہے تحاوی شریف میں کہ اسفروا بالفجر فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ أَوْ قَالَ لِأُجُورِكُمْ، کہ اسفار کرو فجر میں پس جتنا زیادہ اسفار کرو گے پس وہ اعظم ہے اجر کے لیے. کلما یا بھئی لفظ ہے فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ہے، یا لفظ ہے لِأُجُورِكُمْ تمہارے اجروں کے لیے. دو روایتاں تحاوی شریف کی. تیسری روایت ہے ان کی پوری سند کے ساتھ حضرت ابراہیم نخعی سے جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں جمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کسی شے پر مثل ما جتنے کے جمع ہوئے ہیں تنویر بالفجر پر. نور ینور تنویر چٹا کرنا، باب تفعیل مبالغے واسطے ہوندا ہے بے جنہ تنویر بالفجر تے جمع ہوئے نہ اینے اور کسے شے تے جمع نہیں ہوئے. مطلب کی ہے کہ اس خوب سفید کر کے تے کی کردے سن؟ فجر نماز پڑھدے سن. گل سمجھیے جی. وہذا اسناد صحیح. ان دے وچ لفظ آئے الا رمضان، رمضان کے علاوہ نہیں جی. کیا ہے؟ ان دے وچ اسی سارے مجرم کیڑے مسئلے کہ 11 مہینے اسی کی کردے ہیں تے رمضان شریف غلط سے آکھو نا جی. رمضان شریف جہے مہینے میں چوکھا ثواب ہے اندر وچ اسی پورا مہینہ جڑا نا جی اپنے اس احناف دے اس تحقیق دے حدیثاں دا خلاف کر دیا کہ کوئی نہیں کر دیا. اچھا جی یہ 3 حدیثاں. اب جو تیسری پڑھی ہے جو صحابہ کرام کا جو نا جی فعل پڑا ہے، اس کے بارے میں علامہ حلبی فرماتے ہیں اور نہیں ممکن اجتماع صحابہ کرام کا علی خلاف ما اس چیز کے خلاف پر کہ چھوڑا ہے ان کو اس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے.
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں باقاعدہ نماز پڑھاتے ہوتے تو صحابہ کرام ساری زندگی سرکار کی اس مخالفت پر کرتے رہے کہ وہ تنویر میں پڑھتے رہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام کا تنویر میں نماز پڑھنا یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسفار میں نماز پڑھاتے تھے. گل سمجھیے؟ پکنا کی لازم آوے دا صحابہ کرام نعوذ باللہ خلاف کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت پر چھوڑ گئے وہ غلط کی تھی تو بعد میں تنویر میں نمازیں پڑھتے رہے. اور حضرت چوتھی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیحین میں جو اس مسئلے میں بالکل ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسفار میں شاجی نماز پڑھتے تھے صبح کی. اور سنیں جی ذرا وہ قول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہ نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے نماز پڑھی ہو کوئی نماز مگر نماز کے وقت میں، مگر دو نمازیں، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جمع میں. تو مزدلفہ کا نام جمع بھی ہے، جمع. مزدلفہ ہے نا مقام ایک حج کے مقامات میں سے. جی خانہ کعبہ ایک، منا دو، مزدلفہ تین تے عرفات چار. یہ چار تھاواں نے جتھے حج ہوتا ہے. گل سمجھیے جی؟ وہ صفا مروہ جڑا وہ خانہ کعبے دے نال ہی جی. تو مزدلفہ کے اندر جو ہے نا جی مغرب اور عشاء کی نمازیں سرکار نے پڑھی، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اس دن، کس دن؟ مزدلفہ کی صبح کو، 10 ذو الحجہ کو. کس کو؟ 10 ذو الحجہ کو. قبل میقاتھا، صبح کی نماز کے وقت سے پہلے. یہ لفظ کن کے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ٹل سارا اس جملے تے دے کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی مزدلفہ والے کی صبح کو. وہ 10 ہوندی ہے، 9 نو عرفات تو واپس آوی دے تے 10ویں رات مزدلفہ چ روی دی تے اگوں 10واں دن شروع ہوندا ہے. یہ 10ویں دی جڑی نماز ہے نا صبح دی، وہ لفظ کی ہے قبل. حالانکہ شاہ جی بالاتفاق، حالانکہ انہو کانا تھی وہ نماز فجر کے بعد. فجر سے مراد کیا ہے؟ طلوع صبح صادق. بالاتفاق وہ نماز ہے طلوع صبح صادق کے بعد. لیکن اس کو کیا کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود؟ کس وقت پر؟ سمجھیے جی، کما یفیدہ، جیسا کہ اس کا فائدہ دیتے ہیں لفظ بخاری میں یہ لفظ ہے کہ وصلی الفجر حین بازغ الفجر. بازغ دا معنی پیچھے پڑھ رہے ہو کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی مزدلفہ میں جب فجر شروع ہو گئی. اور بازا کا جب صبح صادق ہو جائے، پیچھے لفظ گزر گیا ہے. تو یہ حدیث تو انہوں ملا کے کی سمجھ آیا بھی قبل میقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح صادق سے، بلکہ صبح صادق کے بعد. لیکن اس کو عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ قبل میقاتھا. سمجھائیے، لہذا معلوم ہوگی یہ بات کہ مراد قبل میقاتھا سے الذی وہ وقت ہے کہ اعتادا کے عادت مبارک تھی سرکار کی ادا کرنے کی اس وقت میں، اس وقت سے پہلے پڑھی، اس وقت سے تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قبل میقاتھا. کیوں؟ یہ جو صبح نماز ہوتی ہے نا جی فجر کی مزدلفہ میں، صبح صادق ہوتے ہی اذان دے کے فوراً نماز پڑھو تو وہ اندھیرا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں جو پکوایا ہے؟ غلس. لأنہ غلس، کیونکہ وہ غلس ہے اس دن ہے جی. تاکہ وہ اس دن صبح جلدی کیوں نماز پڑھی جاتی؟ کیونکہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے تک قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے، جس کا معنی ہے وقوف مزدلفہ. ایک ہے وقوف عرفات، وہ فرض ہے، یہ وقوف واجب ہے. تو یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ وقوف کا وقت لمبا ہو جائے، وقوف کا کم از کم گھنٹہ 50 منٹ بن جائے جی. اس دن اس واسطے نماز جلدی پڑھی جاتی. کیڑی؟ کتنے؟ صرف اتنے.
اور مسلم شریف کے لفظ مسلم میں یہ ہے قبل میقاتھا بغلس، کہ آپ عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے نا مختلف حدیثوں میں سندوں کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی اپنے وقت سے پہلے غلس میں، سمجھیے لہذا ان تینوں حدیثوں کو ملائیں، بخاری شریف کی کا لفظ اور عبداللہ بن مسعود کی وہ پہلی روایت اور یہ جو مسلم شریف میں ہے، تو ان سے یہ افادہ کا مطلب انہاں کو یہ فائدہ حاصل ہے بھی ایک گل سمجھ آئی کہ معتاد کان غیر الغلس، معتاد جو تھا سرکار کا طریقہ جو عادت تھی وہ غلس میں نہیں تھی بلکہ ایسا سمجھا۔ یہ دلیلہ نے شاہ جی کی نے دلیلہ نے جی۔ اچھا جی اب شاہ جی جو دلیل ہے شفافی کی باقی ائمہ کی ان کا جواب دینا ہے، یہ سمجھ آ گئی گل۔ وَأَمَّا حدیث عائشہ تھا، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی حدیث کہ رسول کریم اما جی تھا نا اما مطلب ہوں بھی ہوں ان کا جواب کی ہے، پھر تسی تو تحقیق کی تو بہرحال یہ بات پھر اس کا جواب کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز پڑھاتے تھے، کانا آ گیا یصلی تے ماضی استمراری پڑھاتے تھے صبح کی نماز غلس میں، پس حاضر ہوتی تھیں سرکار کی معیت میں نماز کو عورتیں جو لپٹی ہوتی تھی اپنی چادروں میں، متلففات بمروت ہننا، مروت چادراں، پھر لوٹتی وہ اپنے گھروں کی طرف، نہیں پہچانتا تھا ان کو کوئی ایک غلس کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ مطلب ہے کہ نماز کس ٹائم ہوئی؟ اندھیرے فارغ ہونے تو بعد وجہ نہیں رہا بھی واپس جا رہی ہیں تو کوئی سیان نہیں سکتا بھی کون۔ فمحمول علی غلس، یہ حدیث جو ہے شاہ جی یہ جو حدیث شریف ہے احناف کے نزدیک محمول ہے مسجد کے اندر والے غلس پر، مسجد کے اندر والا اندھیرا جو ہے جی سمجھ آئیے جی۔ اے جدوں مطلب ہے کہ چراغ نہ ہون تھے اے مراد ہے، اس لیے راویہ کون ہے جی؟ آپ نماز پڑھ کے تے ہر عورت نو گھر چھڈن جاندیاں سن یا آپ فوراً اپنے کی خیال ہے تہاڈا بھی آپ نال گھر چھڈن جاندیاں سن؟ ہاں تو سنو نا، اس لیے کہ حجرہ امی جان کا تھا مسجد میں دروازہ، تے آپ اتو اٹھ کے تے جتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا رستہ سی آپ ادھر اٹھ کے اپنے گھر چلیاں جاندیاں سن تے باقی بھی عورتاں اٹھیاں۔ جی ہوندی نا راویہ او سیابیہ جنہاں دا گھر پراں سی، او آندی پئی سی بازار جاندیاں سی ایک دوجے نوں پہچان نہیں سن سکدے بھی کون جا رہا ہے، پھر تے گل ہور طرح بننی سی نا کہ کون راویہ نے جڑے مسجد وچوں اٹھ کے تے اپنے اندر چلیاں گئیاں، کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ تے پھر کیڑا غلط مراد ہے، بازار والا کہ مسجد اندر والا؟ تے صبح سفیدی باہر ہو جاوے تے اندر بتی نہ بڑے ہنیرا ہوندا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا؟ یہ نہیں وہ گلاں جڑی احناف نے سمجھیاں جی، تو پھر وہ ہر بندے نوں سمجھ نہیں آوندیاں، تو پھر وہ جڑا نا جی ہن حضرت عائشہ صدیقہ دے بارے جڑی گل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پہچان نہیں سکتی تھی، یہ ہن آپ باہر تے جاندیاں کو نہیں عورتوں نوں چھوڑنے واسطے جی، سمجھ آندی پئی؟ کسی اور نے بتایا ہوگا، کہاں لکھا ہے دلیل دو اس پر، کیونکہ شریعت اٹکل پچو تھوڑی ثابت ہوندی ہے جی، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے احتمال ہے، احتمالہ نال دین بنتا ہے۔ اور حالانکہ تھی چھت مسجد کی عریش متقارب، مسجد جی پہلی چھت سی نا جی، پہلی چھت انہوں ہاتھ لگتا ہے، سمجھو نہیں پی جی مسجد دی سونے بنائے سن ہاتھ لگتا ہے، تو حجرے پاکاں نوں ہاتھ لگتا ہے چھت نوں، چھت بھی نیویں ہوے، چراغ بھی کوئی نہ ہوے، تے اندر کافی دیر تک ہنیرا رہندا ہے کہ کوئی نہیں۔ تے وَنَحْنُ نُشَاهِدُ الْآنَ، علامہ فرماتے ہیں علامہ حلبی علیہ رحمہ کے بتیاں تو شاہ جی ہوں جڑا نا جی مطلب اینے وارڈ دا بلب ہون لگا، ہم مشاہدہ کرتے ہیں اب بھی
کہ ظن کیا جاتا ہے غلس کے موجود ہونے کا مسجد کے اندر، حالانکہ تحقیق پھیل چکی ہوتی ہے مسجد کے سین میں روشنی. جو شاہ جی بتیاں بند ہون تے اندر کی معلوم ہوندا ہے تے باہر حالانکہ سمجھی جی. اچھا جی، اب سوال ہے کہ تم نے اس حدیث کی یہ توجیہ کیوں کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مسجد کے اندر والا اندھیرا مراد ہے، اندر والا غلس. یہ توجیہ کیوں کی ہے تم نے حدیث کی؟ معاذ واجب ہے حاذ الحمل، یہ حمل کہ حدیث کو اس پر عمل کرنا واجب ہے باوجہ اس شے کے جو معلوم ہو چکی ہے. وہ کیا ہے جی؟ قانون سنو، مرد دی تے عورت دی روایت آپس وچ معارض ہو جائے، مرد دی عورت دی روایت آپس میں معارض ہو گئی، یعنی ایک پاسے سے مرد نے صحابی تے ایک پاسے صحابیہ ہے تے واقعہ او ہے جن دے وچ مرد پیش ہوندے نے تے مرد دی روایت نو ترجیح ہوندی ہے. ایک نے جڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دیاں گلاں انہاں وچ ازواج مطہرات دیاں گلاں نو ترجیح ہے، یا او معاملات جڑے عورتاں دے متعلق نے انہاں گلاں وچ سونے دی حدیث وچ ایک پاسے عورت ایک پاسے مرد ہے تے عورت دی گل نو ترجیح ہے چونکہ گل انہاں دی تے سونے انہاں نال کیتی ہے. تے اگر وہ واقعہ یہ ہو جائے جن دے وچ مرد پیش نے، سمجھ آندی پئی ہے، تے مرد دی تے عورت دی روایت معارض آ جائے تے اصول حدیث دا قانون ہے کہ کنہ دی رجال دی روایت نو ترجیح ہوندی ہے نساء دی روایت تے. رجال دی تے چونکہ رجال جڑے صحابہ مرد نے وہ سارے آندے نے کہ نماز صبح دی کدوں ہوندی سی اسفار وچ، تے خصوصاً حضرت عبداللہ بن مسعود جے بندے جماعت کی نماز میں، کیونکہ حال اکشف ہے ان کے لیے. سمجھیے یہ اگلی صافت نے، یہ انہاں صحابہ وچوں نے جنہاں نے سونیا فرمایا سی تسی میرے پیچھے کھلویا کرو، میرے نماز نو ویکھیا کرو تے لوگاں نو پھر دسیا کرو. یہ انہاں وچوں نے کون؟ خلفائے راشدین تے چند ایک صحابہ ہور نے تے اے انہاں وچوں جڑا نا جی اے مطلب صحابی نے جی تے اے فرماندے نے کہ سونیا کدے بھی نماز وقت تو پہلا نہیں پڑھی، صرف دو نمازاں تے ایک صبح پڑھی ہے کس وقت؟ غلس وچ. کس وقت؟ غلس وچ پڑھی. گل سمجھے پے؟ تے اس واسطے اے جڑی امی جان کو روایت ہے ان دی توجیہ کرنی ہے کی کس غلط تو کی مراد ہے؟ اندر والا غلط ہے. دوجا میں تو عرض کر دیتا ہے جی. تے تیسرا کدے حدیث پاک دے لفظاں تے غور کرو نا مولانا طارق صاحب، ما یعرفہن احد من الغلس، یہ یعرفو تے احد فاعل ہے جی. مردوں کا عورتوں کو نہ دیکھنا یہ تو اس وقت تو معمول تھا، مردوں کا کہ نہیں اس وقت بندہ پہچان ہی نہیں سکتا بھی کون نے جی. گل سمجھتے ہو جی؟ باہر صورت. اچھا جی گل مکی شاہ جی، دلیل پوری ہو گئی، سمجھ آ گئی جی کہ کوئی نہیں؟ غیر مقلد جی حدیث پاک پیش کر دیں نا جی وہ آئے جی سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں. ثم الافضل مسئلہ شاہ جی مسئلہ پھر افضل یہ ہے کہ شروع بھی اسفار کے وقت میں کرے. کی کرے؟ مسئلہ شاہ جی مسئلہ نہ کہ جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ شروع غلس میں ہو اور ختم اسفار میں ہو. امام طحاوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. شروع کس وقت کرو؟ قرات اتنی لمبی کرو جب سلام پھیرو تو کیا ہو جائے. لیکن فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ کیا کرے. وجہ یہ ہے کہ شاہ جی دلیل کیونکہ اسفار بالفجر سمجھا گیا ہے واقعہ ہونا نماز کا فجر اس اسفار میں بے مجموع احا، اور یہی حدیث کا لفظ ہے اسفروا بالفجر. سمجھائیے جی اور حدیث پاک کو کیا پتہ لگتا ہے بے ختم اسفار وچ کرو یا پوری نماز.
اس واسطے شروع بھی اسفار کر دیں۔ وقد قال، اور تحقیق علماء نے فرمایا اسفار کی حد میں بھی بے اسفار کنہ شاہ جی اسفار مثلا بھی کنہ کو سفیدی ہوئے تو نماز پڑھیے، ان دے بارے میں بھی علماء ساڑے احناف دیا تحقیقاں آ گل جس ہوتے حنفیاں دا عمل چلتا پہ اے گل تے کیڑی بڑا سنو، اور فرمایا تحقیق فرمایا علماء نے اسفار کی حد میں یہ کہ شروع کرے ایسے وقت میں کہ ممکن ہو مصلی کو یہ کہ پڑھے نماز اس وقت میں سنت کے طریقے پر، اور باقی رہ جائے وقت سلام کے بعد ما اتنا کہ اگر ظاہر ہو جائے کہ امام وہ اس نے تو بے وضو، تو ممکن ہو اس کو یہ کہ وضو کرے اور اعادہ کر سکے نماز کا سنت کے طریقے پر وقت کے نکلنے سے پہلے۔ گل سمجھیے جی، بے اینا وقت پہلے نماز صبح دی پڑھ لینی چاہیے کہ اگر امام نو پتہ چل جائے کہ تے او وضو کر کے تے پھر سنت طریقے نال نماز پڑھا سکے جی، سمجھائیے جی، او سنت طریقے نال کنی قرات او وضاحت اگوں آ جائے گی۔ گل سمجھیے جی، اس واسطے پھر جڑا نا جی اے بھی پہلو نا تقریباً 35-40 منٹ طلوع فجر شمس تو پہلا نماز پڑھو تے 15 منٹ نماز تے لگن تے تقریباً 12-14 منٹ باقی ہون کندے وچ صبح سورج نکلنے وچ بھی اگر دوبارہ او جڑا نا وضو کر کے تے نماز پڑھا سکے جی، سمجھو دی پی او جڑا نا 3 آیتاں واجب نے جی چھوٹیاں تے ایک وڈی تے تیناں تو زیادہ چوتھی پنجویں چھویں پڑھو سنت پوری ہو گئی تے 3 تسبیحاں واجب نے، اے پورا درود ابراہیمی پڑھنا یہ جی یہ سنت ہے، مطلب جی میں نماز پڑھی دی ہے نا بے اینیاں کو نماز جڑا جی مثلا بے سورہ بدوحا لم نشرح 2 رکعتاں وچ پڑھ سکے تے اینا کو ایں نال نماز 10 منٹاں وچ ہو جاندی کہ کوئی نہیں جی ہو جاندی ہے جی، اے مطلب ہمیشہ بھی 35-40 منٹ پہلے نماز پڑھی کندی صبح دی۔ اچھا جی مسئلہ شاہ جی، پھر استحباب اسفار ہمارے نزدیک شام عام ہے کل زمانوں میں، کس میں؟ مگر صبح کی نماز میں یوم نحر کو مزدلفہ میں، مزدلفہ والے دن جو صبح ہے اور مزدلفہ میں پوری زمین پہ نہیں صرف مزدلفہ میں وہ غلس میں پڑھنی ہے، کیونکہ مستحب اس میں تغلیس ہے بالاجماع، کیوں؟ تاکہ وقوف کا وقت لمبا ہو جائے، توسیعاً لوقت الوقوف، جیسا کہ گزر گیا جناب عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے۔ شارح کہتے ہیں کہ علامہ علیہ رحمہ کو یہاں یوم النحر بے مزدلفہ کی قید لگانی چاہیے تھی تاکہ یہ ظن نہ ہوتا کہ یہ استثناء عام ہے کہ قربانی والے دن ہر جگہ غلس میں پڑھ سکتے ہیں، خاص مراد ہے قربانی والے دن، خاص کتھے دن بھی خاص ہے تے جگہ بھی خاص ہے، سمجھے نا جی، اس واسطے بے مزدلفہ دی بھی قید نال متن چ ہونی چاہیے، گل سمجھیے جی، وہ نہ ہن تے لائی ہے، ہن تے نال اے تو لکھ کے لا دیتی ہوے گی نا، لیکن بزرگاں کول جڑا نسخہ سی اس وچ کوئی نہیں سی نہ قید، تاں تے فرماندے پے کہ اے نال قید ہونی چاہیے، ہن تسی کول کہو جس میں ہے او بعد نال ویکھ کے لکھ چھڈی مون اے کیڑی گل ہوئی؟ چلو پورا ہو گیا جی، چلو جی، پھر استحباب، پھر استغفار کا مستحب ہونا ہمارے نزدیک عام ہے کل زمانوں میں، مگر صبح کی نماز میں یوم نحر کو مزدلفہ میں صرف یہ تھے جی۔ پھر اسفار کا مستحب ہونا ہمارے نزدیک عام ہے کل زمانوں میں، مگر صبح کی نماز میں یوم نحر کو مزدلفہ میں، پھر اسفار کا مستحب ہونا ہمارے نزدیک عام ہے کل زمانوں میں، مگر صبح کی نماز میں یوم نحر کو مزدلفہ میں، نحر کو نہیں نحر کو
يستحب أيضا عندنا الإبراد بالظهر في الصيف تے اگے ویستحب يستحب تقديمها في الشتاء. چلو جی. تو شاہ جی صبح کی نماز کا کل وقت صبح صادق سے لے کر سورج کا کنارہ نکلنے تک ہے اور مستحب اسفار میں پڑھنا ایک غلط میں جائز ہے بغیر کراہت کے، لیکن اسفار میں مستحب ہے. مستحب ہے. کل سمجھیے کیا ہے. اسفار میں اور بہت سارے دلائل نے. کثرت جماعت بھی اسفار چ ہوندی ہے کہ کوئی نہیں. اور دوجا شاہ جی مسئلہ بھائی صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہو تو اشراق پڑھ کے جاؤ. تے بعض روایات وچ حج تے عمرے دے ثواب دے برابر بھی ذکر ہے. سمجھ آندی پئی جے. تسی پونا گھنٹہ پہلو سلام پھیر دیو نا جی تے پونا گھنٹہ بوے سورج نکلن تک تے 20-25 منٹ بعد بوے سوا گھنٹہ اج کل دے دور چ نہیں ہو سکتا جی. جے پیچھے رہ جانا تقریباً 12 کو منٹ سلام پھیرن تو بعد سمجھ آؤں جی 15 کو منٹ انہاں 15 منٹاں وچ 3 واری کلمہ پڑھو، پھر تسی آیت الکرسی پڑھو، پھر تسی ایک مسئلہ سنا دو 2 کو منٹاں دا، پھر 3 واری درود شریف پڑھو تے پھر دعا منگو 5 آیتاں ربا نا دیاں پڑھ دیو تے تقریباً 4 کو منٹ رہ جانے نے. تے حضرات 5 منٹ رہ گئے، سورج نکلنے والا ہے تو اب آدھا گھنٹہ 25 منٹ ہے، مہربانی بیٹھو اشراق پڑھ کے چلے جاؤ. ہوں گزارا ہو سکتا ہے. سن دے ہو تے جے پہلو اینا فارغ کر دے نا تو پھر بڑا مشکل ہے جی. تو مطلب ہے جی حکمت امام صاحب نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نے نا جی یہ انہوں کا حصہ ہے جی، یہ انہوں کا حصہ ہے امام صاحب کا جڑا اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمایا. اب زور کا وقت شاہ جی کون؟ زور کا وقت. زور کا وقت اس میں کل وقت جو ہے جس پر حنفیوں کا عمل ہے وہ ہے کہ شاہ جی زوال شمس سے لے کر 2 مثل پورا ہونے سے قبیل تک. وہ قبیل نال آیا ہے جی، مطلب ہے کہ 2 مثل تک. اسی پر فتویٰ ہے تو صاحبین کے نزدیک 1 مثل تک، چونکہ نال گل چلتی رہنی ہونے ہر جگہ جی. گل سمجھی جی. تو مستحب کون سا ہے؟ کل وقت تو یہ ہو گیا زوال شمس سے 2 مثل تک. جب بھی کوئی زور کی نماز پڑھے اس کی نماز ٹھیک ہے. مستحب کون سا ہے؟ اور مستحب ہے ہمارے نزدیک ٹھنڈا کرنا ظہر کو گرمیوں میں، کہ گرمیوں کا موسم ہو تو زور کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے احناف کے نزدیک. باوجہ اس شے کے جو گزر گئی ہے مادہ بیان یعنی حدیث. وہ کہڑی حدیث کہ جب سخت ہو جائے گرمی تو پس ٹھنڈا کرو نماز کو. اس دے بارے میں تفصیل پیچھے گزری ہے جی. ایک حدیث ہو آئی، ایک نمی دلیل بخاری شریف میں خالد بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ تابعی ہیں کہ نماز پڑھائی ہم کو ہمارے امیر نے جمعے کی. پھر کہا ہمارے امیر نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جی تسی یہ گل دسو سونے تسی صحابی ہو، کیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے پڑھاتے تھے زور کی نماز، کس وقت پڑھتے ہیں یہ گل دسو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سخت ہوتی سردی تو بکر بالصلاۃ نماز جلدی پڑھتے ہیں جی ان اول وقت میں. اور جب سخت ہوتی گرمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا کرتے نماز کو. کیا کرتے؟ ٹھنڈا کرتے نماز کو. دوسری دلیل ہے. تو لہٰذا گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا ایک ہی ہے مستحب ہے. سمجھو دی پیجے. اچھا جی اے دلیلہ آگے شاہ جی سنتے پہ ہو. اچھا جی تو اتنے سمجھ آ گیا نا کہ جب سردی ہوتی تو سرکار کیا کرتے؟ بکر بالصلاۃ. دوجا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا نا، وہ جڑا گوں آ رہے کہ سردیوں میں جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے. وہ دلیل دیں گے.
اچھا جی، حدیث پاک پوری ہوگی شاہ جی. مسئلہ سمجھو. مسئلہ یہ ہے واہ یہ جو مسئلہ ہے کہ زہر کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے، یہ شاہ جی پوری زمین سارے شہراں دا حکم ہے کہ یہ سارے شہراں دا تے سارے لوکاں دا حکم ہے. کندا شاہ جی؟ سارے شہراں دا تے سارے لوکاں دا حکم ہے. پاویں اوتھے پیندی ہے برف تے پاویں اوتھے پیندی ہے جڑا نا جی گوشت پچتا پہ. کیوں؟ لے اطلاق الحدیث، لے حدیث مطلق ہے کہ جب بھی کیا ہوتا کہ بھئی گرمی ہوتی تو سرکار کیا کرتے؟ ہوں یہ ٹھنڈا تے گرم یہ جڑا مدینہ شریف دا ماحول ہے نا اون دے نال اس نو جوڑنا ہے پوری زمین. گل سمجھی جی؟ ورنہ کچھ علاقے تو بھی ہیں نا جتھے کدے گرمی پیندی نہیں، تو کچھ علاقے وہ بھی ہیں جتھے سردی تو نہیں پیندی. اطلاق الحدیث ہے، خلاف ہے واسطے اس شے کے جس کا قول کیا امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے نا بے سخت گرمی میں ٹھنڈا کرو، یہ حدیث خاص ہے قطر حار کے ساتھ. او علاقہ جڑا گرم ہے نا یہ اتھوں دا مسئلہ ہے. لے جماعت یقصدونہ من بوت، کہ بوجہ جماعت کے کہ قصد کرتے ہیں وہ اس جماعت کا دور سے، کہ جو دور سے لوگ آتے ہیں سخت گرمی میں آ نہیں سکتے، تو لہذا ان کی وجہ سے یہ خاص ہے کہ ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو پوری زمین کا یہ حکم نہیں ہے. لیکن احناف کیا فرماتے ہیں؟ پورے شہروں کا ہے، پورے لوگوں کا ہے. جی گل سمجھیے جی. اچھا، اور مستحب ہے ظہر کو مقدم کرنا سردیوں کے موسم میں بوجہ اس حدیث کے جو گزر گئی ہے، یعنی حضرت ابن دینار کی، خالد بن دینار کی حدیث، وہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں جلدی پڑھا کرتے ہیں. گل سمجھی؟ میرا مطلب چلو جی، اب مطلب اساں بھی ٹائم پکا ہی رکھیا بھی 1:30 تو 1:45 کے درمیان ہی، ورنہ گرمیاں وچ زور 2:30 پونے 3 تک جانی چاہیے جی. جڑا طریقہ ہے جی، سردیاں 1 پونے 1 تک آنی چاہیے نماز سردیاں تے گرمیاں 2:30 پونے 3 تک جانی چاہیے. لیکن اسی کو نہیں کرتے شہر میں، بس اپنا بد تو بد 15 منٹوں تک پیچھے رہنے. اور بھی مستحب ہے ہمارے نزدیک ٹھنڈا کرنا ظہر کو گرمیوں میں، اور مستحب ہے مقدم کرنا ظہر کو سردیوں میں. شاباش جی. اور بھی مستحب ہے ہمارے نزدیک ٹھنڈا کرنا ظہر کو گرمیوں میں، اور مستحب ہے مقدم کرنا ظہر کو سردیوں میں. اور بھی مستحب ہے ہمارے نزدیک ٹھنڈا کرنا ظہر کو گرمیوں میں، اور مستحب ہے مقدم کرنا ظہر کو سردیوں میں. جی. ويستحب أيضا عندنا تأخير العصر في كل الأزمنة إلا يوم الغيم ما لم تتغير الشمس. چلو جی بسم اللہ. اور عصر کا وقت آ گیا شاہ جی. اور بھی مستحب ہے ہمارے نزدیک عصر کا مؤخر کرنا 12 مہینوں میں، مگر بادل والے دن. یہ بادل والا دن شاہ جی ادو تک اس تے عمل ہے جب تک گھڑیاں نہیں سن، چونکہ ہن گھڑیاں بن گئی ہیں لہذا ہن وہ پریشانی نہیں ہوندی کہ متا سورج ڈوب نہ گیا ہو. گل سمجھیے جی. لیکن مسئلہ کتابوں میں موجود ہے. تو ہمارے نزدیک مستحب ہے عصر کو مؤخر کرنا جب تک نہ متغیر ہو شمس، جب تک نہ متغیر ہو شمس، سلام پھیرنے تک سورج متغیر نہ ہوئے. سلام پھیرنے تک سورج متغیر نہ ہوئے. تو اینا مؤخر کر کے پڑھنا ایک ہی ساڑھے نزدیک مستحب ہے. مستحب. یہ شاہ جی کیوں مستحب ہے اندر ترجمہ کر لئیے. اور بھی مستحب ہے ہمارے نزدیک عصر کو مؤخر کرنا
کل زمانوں میں مگر بادل والے دن، وہ بادل والے دن کی بات آگے آ رہی ہے کہ تھوڑا سا پہلے پڑھ لینا، تھوڑا سا وزالے کا یہ اثر مؤخر کرنا شاہ جی مستحب کیوں ہے؟ اثر کو سورج کے متغیر ہونے تک، وزالے کا اور یہ بات تاکہ وسیع ہو جائے وقت نوافل کا، نفل پڑھنے دا وقت زیادہ مل سکے۔ کی کرنے دا شاہ جی؟ کیونکہ نفل اثر کی ادائیگی کے بعد مکروہ ہے، اس واسطے اثر نو جڑا نا جی سورج دے چٹے ہونے دے اندر اندر تک لیٹ کر لینا تاکہ بندہ نفل زیادہ پڑھ سکے، کی کر سکے۔ کل ختم ہوگی شاہ جی مسئلہ نمبر مٹو شڈو۔ اور مکروہ ہے یہ کہ دسنا مسئلہ جی نشان نہ لائے نا تو کل مطالعہ کرنے لگے پھر گڑبڑ ہونی ہے، چلو جی وہ مرضی جی۔ اور مکروہ ہے یہ کہ مؤخر کرے بندہ اثر کو یہاں تک کہ متغیر ہو جائے سورج کی ٹکی اور قرص اور روٹی، ان دے متغیر ہونے تک مؤخر کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ سورج کے متغیر کرنے تک ہونے تک نماز کو اثر کو مکروہ ہے، مؤخر کرنا، ہونا نہیں کرنا، بلکہ نماز پڑھے اثر کی حالانکہ سورج بالکل ابھی چٹا ہو، بیض ہو، سلام پھیرے تو سورج کی ہوئے سفید ہوئے جی۔ کما واردہ جیسا کہ وارد ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھی، اے شمس دیاں تین خبراں نے، والشمس مرتفعۃ والشمس بیضاء والشمس نقیۃ۔ ایک مبتدا دی کئی خبراں ہوندیاں نا شاہ جی، کون ہوندیاں؟ ہاں یہ تین خبراں ایک مبتدا دیاں کہ سورج بلند تھا، سفید تھا، بالکل صاف تھا، ابھی زردی اجے نہیں سی آئی، لہذا یہ دلیل ہے کہ تغیر کو پہلے پہلے پڑھ لیں۔ گل سمجھیے جی۔ اور صحیح ہین میں حدیث ہے کہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے عصر کی نماز حالانکہ سورج ابھی حیا ہوتا تھا، زندہ ہوتا تھا۔ تو یہ حیا جو ہے نا، حیا یہ مطلب ہے کہ بالکل سفید۔ گل سمجھیے۔ گل ختم ہوگی شاہ جی۔ مسئلہ نمبر او تغیر شمس کی شے ہے، تغیر شمس کی شے، جس وقت تک مؤخر کرو تو مکروہ، تو اس وقت تو پہلے پڑھو تو مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔ پس معتبر لتغیر القرص ہے عند ابی حنیفہ بابی یوسف۔ بے سورج دی ٹکی ہے نا جی، یہ چٹے ہونے کو رنگ مار جائے، سمجھائیے، اندے وچ کی آ جائے؟ زردی آ جائے، یہ مراد ہے، نہ کہ روشنی کا تغیر مراد ہے، سمجھائیے، کہ روشنی اس کی ماند پڑنی شروع ہو جائے، یہ نہیں مراد، بلکہ ان کی جو روٹی ہے نا جی، ان کا رنگ بدل جائے، رنگ بدل جائے۔ دھیان کرے جی، جیسا کہ فرمایا امام نخعی اور امام حاکم شہید نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب روشنی ماند پڑ جائے یہ مراد ہے تغیر شمس سے، لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ لأن ذا، اس لیے کہ یہ روشنی کا بدلنا یہ تو حاصل ہو جاتا ہے زوال شمس کے بعد، زوال شمس کے بعد ایسا ایسا جویں شاہ جی سورج ہے نا جی چڑھتا ہے نا جی، کی ہوندا ہے؟ چڑھتا ہے تے لیندا ہے تے او جڑا ہے نا جی جس لئے طلوع کرتا ہے نا جی، جتھے بھی بندہ ہوتا ہے، جتھے بھی کوئی ہے نا، اون دا جڑا او مطلع تے مغرب ہے، او ہر بندے دا مطلع اینا کو دور ہے، جلے سورج نکلدا ہے نا تو او اینا کو دور ہوندا ہے کہ او نو سرخ جا نظر آوندا ہے، شواواں نہیں نظر آوندیاں۔ او پھر جویں جویں ٹردا ہے نا بندے دے نیڑے ہوندا ہے، ایویں ایویں ہوندیاں پھر شواواں نظر آنے شروع ہوندیاں نے۔ ساڈے کول 3000 میل اودے وے نا، اون دے واسطے اوہ جڑا سانوں رتا نظر آ رہا اون دے واسطے وہ چٹا ہے، تے جڑا 3000 میل اجے ایدے وے نا اون دے واسطے اجے چڑھیا ہی کوئی نہیں۔ میری گل سمجھدے پئے ہو؟ ایویں لہن لگیا ساڈے واسطے وہ رتا ہے تے جڑا 3000 میل ایدے وے نا اون دے واسطے اجے بالکل چٹا ہے۔ گل سمجھدے پئے ہو؟ سورج اوویں چٹا ہے شواواں نے
صرف ایک قرب تے بودھ دی وجہ تے مسئلہ بنتا ہے جی. تو پھر جی میں اتنا چڑھے گا نا جی تو پھر چٹا ہونا شروع ہو جائے گا جی. یہ پھر آدھے آدھے جب سر تے آتا ہے نا یہ نیڑے ہوتا ہے. پھر ایویں جس اگاں پیچھا ہٹنا شروع ہوتا ہے نا. اور جویں جویں سورج چڑھتا ہوتا ہے نا گرمی سورج وچ ہر وقت ایکو جنی ہے. نہیں سمجھتے؟ یہ نہیں بھی جب سورج چڑھیا ہے تو اس وقت بھی ٹھنڈا ہے تو بعد فرشتہ پہ کوئی سوچ لا کے وہ ہیٹر بال دیتا ہے ہوں تتا چوکھا ہو گیا. یہ نہیں، سورج ہر وقت ایکو جنہ گرم ہے. یہ صرف ساڈے قرب تے بودھ دی وجہ تو اندیاں شواواں دا فرق پیندا ہے. جنہ چوکھا دور ہے شواواں دوروں آ رہی نے ہوا وچوں گزر کے تو آدھے آدھے ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے تے جنہ نیڑے وے تے اونیاں جلدی پہنچدیاں نے تو تتیاں ہوندیاں نے. جنیاں نکلیاں وہ تھوڑیاں ٹھنڈیاں ہوئے تے فوراً پہنچ گئیاں جی. سنتے ہو نا جی؟ تے ایویں جس لئے اس پاسے گیا جی تے اون جیڑی سورج دا روشنی دا ماند پڑھنا ہے نا اے جو زوال شمس ہونا ہے تو تھوڑا تھوڑا شروع ہو جانا ہے کیونکہ ان دا جڑا نا سفر ساڈے کول دور ہونا شروع ہو جانا انہیں کہ نہیں سورج دور ہونا ہے. حتیٰ کہ اینا دور ہونا ہے کہ سانو ہونا انہیں چٹے ہیں سانو پیلا دسن لگ پینا ہے. ہونا بالکل چٹا ہے سانو سرخ کلیجے طرح نظر آنے لگ پینا ہے جی صرف دوری دی وجہ تو جی. گل سمجھتے پے؟ یہ نہیں مراد ہے جی کیونکہ یہ تو زوال کے بعد حاصل ہو جاتا ہے. ہن سن لو اے فتویٰ. پس جب ہو گئی وہ قرص اور روٹی اور ٹکی سورج دی ہو گئی اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں گرم ہوتی اس میں آنکھ، یعنی اکھ لاؤ نہ ہوتے تے بھئی اکھ تھوڑا جا برداشت کر جاندی ہے جی. فوراً اکھ پئی تے چوندے آ گئی تے بھی تتا لگا انج نہیں بے اکھ برداشت کر دی پئی ہے. سمجھے شاہ جی؟ تو فقط تغیرت یہ متغیر ہو وَإِلَّا فَلَا. جب تک آنکھ اس کی طرف کریں اور جب تک چٹا ہوتا ہے نا اس وقت تک اکھ نہیں برداشت کر دی تے جس لئے وہ تھوڑا جا پیلا ہوتا ہے نا جی اس لئے برداشت کر دی تو اندھی پھر وہ جڑا نشان نہیں رکھا ہے جس لئے کی ہو جائے اے پیلا ہونا شروع ہو جائے تے وقرو وقت شروع ہو گیا تو اس تو پہلا کی ہے مستحب. انہاں کو مؤخر کرنا مستحب ہے جی. تو وہ جڑا نا جی اے جڑا کدے اندازہ لاؤ نا آپ تھوڑا جا دھیان کرو تے غروب شمس تو پونا گھنٹہ پہلے جماعت کھڑی کریے نا جی اے بالکل مناسب ہے جی. سنت دے مطابق 8-9 منٹ نماز تے لگن تے پھر وہ پیچھے ادھا گھنٹہ جڑا نا جی تاں بھی 35 منٹ بچتے ہیں جی. یعنی اگر 40 منٹ بھی باقی ہون تاں بھی جڑا نا سورج جی بالکل چٹا ہے جی. لیکن اسی ٹائم زیادہ ہوندہ شاہ جی ساڈا ہے کیونکہ ساڈا پکا ٹائم کیڑا. تو فقط تغیرت وإلا فلا قضا فی الکافی قضا فی الکافی. سمجھی جی کوئی نہ چلو جی جی. اور مستحب چلو جی اور بھی مستحب ہے ہمارے نزدیک عصر کی تاخیر الازمینہ میں مگر بادل والے دن جب تک نہ متغیر ہو شمس. معلوم کا تعلق شاہ جی متن کے ساتھ ہے. مستحب ہے کب تک؟ جب تک سورج متغیر نہ ہو. یہ الا یوم الغیم نال نہیں جوڑنا وہ وکرا مسئلہ ہے. ہاں جی. اور بھی مستحب ہے ہمارے نزدیک عصر کو مؤخر کرنا ہر زمانے میں مگر بادل والے دن. ہر زمانے مطلب 12 مہینے. مطلب ہے کہ زور جیڑی ہے نا اون دا مستحب ہونا وقتاں نال بدل جاندا ہے کہ نہیں. صبح دا تے عصر دا مستحب ہونا وقتاں نال نہیں بدلدا اکو وقت مستحب ہے. صبح اسفار تے مستحب ہے 12 مہینے. عصر جیڑی ہے او مستحب ہے مؤخر کرنی 12 مہینے جی تاکہ نہ متغیر ہو شمس. اور بھی مستحب ہے ہمارے نزدیک عصر کا مؤخر کرنا ہر زمانے میں مگر بادل والے دن جب تک نہ ہو متغیر شمس. جب تک نہ متغیر ہو شمس. جب تک نہ متغیر ہو شمس تاکہ نفلوں کا وقت زیادہ ملے. نفلوں کا زیادہ ملے.